بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تو اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے، اور پھر یہی لوگ مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے: پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی
انسان کو اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ وہ ہیں جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان 3 قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاف رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، اور یہ 3 لوگ یہ ہیں: احمق، بخیل اور بزدل۔ اس دنیا میں تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے، سجدے میں اور رونے میں۔ نماز چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اس دنیا میں عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں غمگین نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں عقل جیسی دولت کوئی نہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنی عقل کو آداب سے قابو میں لا، کیونکہ آداب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ میں آندھی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ زیادہ ملامت کرانے سے ہٹ دھرمی بڑھتی ہے جو آگے چل کر آگ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے،
اور وہیں جب ایک جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ ہے بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکو تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا یا کرکٹ مت جمع کیا کرو، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جہاں تمہیں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو، ورنہ تمہارا تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔ اس دنیا میں برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ہائے افسوس، ہم انسان جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اس دنیا میں جس دل میں خلوص کا جذبہ نہیں، وہ اس سیپ کے مانند ہے جس میں موتی نہیں ہو۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، پھر دیکھنا کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں لوگ چہرے اور مال دیکھتے ہیں، لیکن میرا اللہ اپنے بندوں کے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو کہ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اے انسان، کہیں اپنی زندگی آسان بناتے بناتے اپنی موت کو مشکل نہ بنا لینا۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہگار کی نیکی، یہ دونوں ہی چیزیں ہم انسانوں سے
दूसरों की बर्दाश्त नहीं होती। हम इंसान भी कितने अजीब हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अगर मेरे अमाल के मुताबिक अल्लाह मुझे देता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं उनसे नफरत ना करिए, क्योंकि यही असल में आपके असल चाहने वाले हैं, जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से थामे जाते हैं। लोग अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो हैं जो अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। इस दुनिया में खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ते लिख नहीं सकते, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। इस दुनिया में सच्चा रिश्ता कुछ नहीं मांगता सिवाय वक्त और इज्जत के। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तब वो अपने नहीं रहते। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया कि रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और आपकी मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल। इस दुनिया में रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। माफी से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से कभी नहीं जाती। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना इस दुनिया में उस सास से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स को कुचल डाले। इस दुनिया में हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, क्योंकि बाज दफा कुछ रंग सोहबत के भी चढ़ जाते हैं। जिंदगी को समझने के लिए आपकी उम्र ज्यादा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिंदगी जब अपना फलसफा समझाने पे आए तो खुद ब खुद अक्ल आ जाती है। जो चीजें दिल में गूंजती रहें वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस दुनिया में कमाल करने वालों को कब लगता है कि उन्होंने कोई कमाल किया है। इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अपनों को तकलीफ में देखकर मोम हो जाता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, और वहीं बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल हमेशा तबाही होती है। इस दुनिया में आदाब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। अपने से अच्छे को तलाश कर, क्योंकि अपने जैसे के साथ तो उम्र ज़ाय करेगा। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई भी शैतानी कुव्वत आपको महरूम नहीं कर सकती। इस दुनिया में नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखती, जबकि हमारी रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। इस दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हकीकत उल्टी नजर आती है। तौबा करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। इस दुनिया में मिसाल देना आसान है, लेकिन मिसाल बनना बहुत मुश्किल।
इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। हमें हुक्म तो नफ्स मानने का था, लेकिन हम सब ने अपने ज़मीर मान लिए हैं। इस दुनिया में मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके साथ चलती उसकी औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। हमारी ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, क्योंकि जब भी लगती हैं या तो किसी की असलियत दिखा देती हैं या फिर कुछ नया सिखा देती हैं। आज की औरत आज़ादी मगरिब वाली चाहती है और हुकूक इस्लाम वाले चाहती है। इस दुनिया में खुशी का ताल्लुक आपके हालात से नहीं बल्कि आपके ख्यालात से है। इस दुनिया में आपकी ज़बान का ज़्यादा चलना अकल के कम होने की निशानी है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी ही होती है। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत यह है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, तब भी ये उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना ही उसको कोई अजर मिलेगा। इस दुनिया में माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में बहुत तेज़ी से कबूल होती है। इंसान को उसके जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। गीबत ना करो, क्योंकि ये दोज़ख की खुराक है। इस दुनिया में लोगों को हलाक करने वाली 3 चीज़ें, पहला तकब्बुर, दूसरा हिर्स और तीसरा हसद। गमों को दूर करने वाली बेहतरीन चीज़ तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। इस दुनिया में 2 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। लोग अच्छे पढ़ने और अच्छे लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। इस दुनिया में शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना और वहीं तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब इखलाक से देना। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और ज़बान को समेट कर रखें। अल्लाह के आगे झुका करो, फिर देखना वो किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिनने से पहले ही थाम लेता है। अगर इस दुनिया में तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है, तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों अपनी मग़फ़िरत को बर्बाद कर दिया। इंसान की मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है, क्योंकि हर मंजिल धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, बल्कि इसके लिए सिर्फ आपका रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। जब आपके पास कोई परेशान हाल, मजबूर या मुसीबत ज़दा आ जाए, तो ये ना सोचें कि ये उसकी आजमाइश है, बल्कि आप ये सोचें कि ये आपकी आजमाइश है। जब कभी भी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नज़र आने लगे, तो कुछ माल अपने अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलता, बल्कि ये तो एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। अपनी मुसीबतों को छिपाओ और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। इस दुनिया में जो शख्स
صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ تو مولانا روم نے فرمایا، وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا دونوں برابر ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ دشمنوں پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ عقل اپنے کام پر اور جہالت اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتی ہے، کیونکہ عقل کمال چاہتی ہے اور جہالت مال چاہتی ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو وہ آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس شخص کو اس نے پیدا ہونے سے پہلے اسلام دے دیا، اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہم پر پہلے ہی فضل کر چکا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی تو دوسرے بچے نے کہا، میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں، اور یہی حق ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے کہ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اور اس کو مانگنے کی توفیق نہ دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ہمارا ارادہ نہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھا لیتے ہیں۔